مکتوب نمبر 151 میر مومن بلخی کی طرف صادر فرمایا، خواجگان نقشبندیہ خصوصا اسراروں کے طریقے کی فضیلت و بزرگی اور یادداشت کے معنی کے بیان میں جو ان بزرگوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ از ہر چی میروت سخن دوست خوش ترس، دوست کی باتیں کہیں سے بھی ہو بہت اچھی ہے۔ حضرت خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اسراروں کے طریقے میں یادداشت سے مراد حضور بھی غیبت ہے، یعنی شیونی و اعتباراتی حجابات درمیان میں حائل ہوئے بغیر حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کا دائمی حضور حاصل ہو، اسی کو یادداشت کہتے ہیں۔ اور کبھی حضور ہو کبھی غیبت، یعنی کبھی تو سب کے سب پردے اٹھ جائیں اور کبھی درمیان میں حائل ہو جائیں، جیسے کہ تجلی ذاتی برقی میں ہوتا ہے کہ برق کی طرح تمام پردے حق تعالیٰ کے سامنے سے مرتفع ہو جاتے ہیں، پھر جلدی شیون اعتبارات کے پردے چاہ جاتے ہیں۔ بس ایسا حضور ان بزرگوں کے نزدیک مقام اعتبار سے ساقط ہے، لہذا حضور بغیبت کا حاصل یہ ہوا کہ تجلی ذاتی برقی جوشیوں اور اعتبارات کے وسیلے کے بغیر حضرت ذاتی جل شان کے ظہور سے مراد ہے، جو اسرا کی انتہا میں میسر ہوتی ہے اور فنا اکمل کو اسی مقام میں ثابت کرتے ہیں، وہ بھی دائمی ہو جائے اور حجابات ہرگز رجوع نہ ہو۔ اور اگر حجابات رجوع کرے تو حضور غیبت سے بدل جائے گا، اس کو یادداشت نہیں کہیں گے۔ لہذا ثابت ہوا کہ نکابر کا شہود اتم و اکمل طریقے پر ہے اور فنا کا اکمل و بقا کا اتم ہونا شہود کے اتم و اکمل ہونے کے اندازے کے مطابق ہے۔ قیاس کنز گلستان من بہار میرا، چمن کو دیکھ کہ اس کے بہار کو سمجھو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ظاہر ہے بہت بڑی باتیں ہیں، اس کا سمجھنا بھی بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت نے نقشبندی سلسلے کے ترتیب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں جو مل کا یادداشت ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ جل شانہ کی طرف قلب سے مکمل طور پر متوجہ ہو جائے۔ یہ اصل میں بنیادی بات ہے۔ اشتباہ مجتبائین بھی ہوتے ہیں اور منیبین بھی ہوتے ہیں۔ مجتبائین وہ ہوتے ہیں جن کو چن لیا جاتا ہے، اور منیبین وہ ہوتے ہیں جو کہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی محنت کوشش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دے دیتے ہیں۔ اصل میں ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جیسے کہ وہ میرے ساتھ رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو تو اپنے ساتھ بالکل مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، میری کوشش جتنی ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نوازتے ہیں، یہ بھی یقینی بات ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دو بالش جاتی ہے، جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دو ہاتھ جاتی ہے، اور جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو یہ بات تو لازمی ہو گئی، ایک تو اچھا گمان اللہ کے ساتھ یہ کنجی ہے سعادت کی، دوسری جو نا یہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ کے بارے میں یہ حدیث قدسی سے حاصل ہے، یعنی اس میں میرا اور آپ کا کوئی بات نہیں ہے۔ خود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ سے بھی یہ ثابت ہے، بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جب بھی ہم لوگ کوشش کریں گے اللہ جل شانہ کو پانے کے لیے، بس اس کوشش میں مقصود حاصل کرنے کا جذبہ ہو، خلوص ہو، یہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ ہم کوٹ نہ ڈالیں، درمیان میں کوٹ نہ کریں۔ اگر ہم کوٹ نہ کریں تو اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔
یہ والی بات ہے. اب کوٹ دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو یہی بات حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ بنیادی بات کیا ہونا چاہیے، مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانو کی طرف میں متوجہ ہو جاؤں اور کوئی پردہ حجاب درمیان میں نہ آئے، اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو مٹاؤں سے مراد یہ کہ اس کو میں اپنے سب سے بڑا شوق بناؤں، اپنی سب سے بڑی تمنا بناؤں، اپنی سب سے بڑی خواہش بنا دوں. اتنی بڑی خواہش یہ بنا دوں اس کو کہ جیسے سورج چڑھتا ہے تو اس کے بعد ستارے سارے کے سارے چھپ جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے. اسی طریقے سے میری اتنی بڑی خواہش ہو کہ اس کے سامنے میرے سارے خواہشات دب جاتے ہیں، میرے سارے کے سارے خواہشات دب جائیں، کوئی اور خواہش نہ رہے. یہی اصل میں کوٹ کو ختم کرنے والی چیز ہے کہ انسان اپنی طرف سے یہ کوشش کر لے. تو پھر دو صورتیں ہیں نا، یا آپ مرید ہوں گے یا مراد ہوں گے، دونوں باتوں میں سے ایک تو ہوگا نا کم از کم. ہاں جی، اگر آپ مرید ہیں تب بھی فائدہ ہے، کیونکہ ظاہر آپ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ اسے کرے گا. اور اگر مراد ہوگے تو یہی آپ کے اندر جو یہ چیز آئی ہے اسی کی طرف سے آئی ہے. لہذا دونوں صورتوں میں کامیابی ہے. تو یہاں یہ حضرت نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت خواجگان قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں یاداشت سے مراد حضور بی غیبت ہے، یعنی دائمی حضوری، یعنی شیونی و اعتباراتی حجابات. شیون کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، تو وہ حجابات جو راستے میں حائل ہوتے ہیں اس کے بغیر حضرت ذات تقدس کے دائمی حضور حاصل ہو، اسی کو یاداشت کہتے ہیں. اصل میں اس کا تصور کرنا تو محال ہے کہ کیسے ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ کے لیے بھی کوئی مکان نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے. یعنی اللہ جل شانہ مکان سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. اور ہمارا دل کا جو رخ ہے اس میں بھی کوئی سمت والی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے لیے سمت متعین کر لیں. بس ایک ایسی بات درمیان میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کہ جس وقت بھی ہم اللہ جل شانہ کی طرف دیکھیں تو اللہ پاک گویا کے سامنے ہو، یہ والی بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں اس کیفیت کو بیان کیا ہے، اپنا شعر نہیں ہے، کسی اور کا ہے. دل کے میں خانے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جو کھالی دیکھ لی. مطلب یہ کہ اللہ پاک کی طرف جیسے متوجہ ہوئے تو اللہ پاک گوئے کے نظر آئے. تجلی ذاتی برقی سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی اچانک بجلی کی طرح جیسے بجلی کونتی ہے وہ حجابات رفع ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کی طرف توجہ کامل ہو جاتی ہے اور ذاتی تجلی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن وہ بجلی کی طرح جیسے کوند ہوتی ہے. لیکن جو دائمی تجلی ہے تو وہ تو مطلب نہیں ہوتی. اس میں تو یہاں تک یہ بات ہوتی ہے کہ جو کام انسان کر رہا ہوتا ہے
تو وہ کام بھی چونکہ اسائنمنٹ ہوتا ہے تو اس اسائنمنٹ کی طرف توجہ جو ہوتی ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات کے حوالے سے ہوتی ہے. یعنی جیسے کسی چیز کو دیکھ کر کوئی چیز یاد آتی ہے، تو اس طرح چونکہ وہ کام اللہ نے دیا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کام کو کرتے کرتے اللہ یاد ہوتے ہیں. تو ظاہر مطلب اس سے غیبت نہیں ہوتی. یہ بات ہے کیونکہ جس کو ہم کہتے ہیں 1-to-1 کرسپونڈنس، یعنی ایسا تعلق کسی چیز کے ساتھ ایسا ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے ساتھ وہ دوسری چیز یاد آتی ہے. ہاں جی. تو اگر باقی چیزوں کے لیے ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کام کو ہم کیوں اس طرح اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ جیسے اللہ کا دیا ہوا کام ہم کریں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تو اللہ کا ہے، تو اللہ کی طرف توجہ جائے گی. تو یہی اصل میں وہ وجہ ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کی مخلوق کی طرف جو توجہ ہوتی ہے وہ چونکہ من جانب اللہ ہوتی ہے، لہٰذا ان کی مخلوق کی طرف توجہ جو ہے وہ ان کی خالق کی طرف توجہ کو کم نہیں کرتی، کیونکہ وہ کامل ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو مطلب یہ ہے کہ ان کو اس میں کمی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں یاد ہوتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں خلوت در انجمن، یعنی ہوتے لوگوں کے درمیان میں لیکن ایسا ہوتے ہیں جیسے کہ لوگوں میں نہیں ہے. مومن رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو اس کا نمبر بعد میں آتا ہے. جب کوئی نہیں ہوتا تو پھر وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ. یہاں تو یہ بات ہے کہ کوئی ہو بھی تو ایسا ہے جیسے نہیں ہے، کوئی ہے بھی تو ایسا ہے کہ جیسے نہیں ہے.